بلکہ یوں کہتا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اگر اس کی کامیابی کا مدار دیکھیں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کس بنیاد پر اس کو کامیابی ملی، کوئی محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، مورخ ہو، بڑا سے بڑا سائنسداں ہو، یا ٹیکنالوجی کا ماہر ہو، عالم فاضل ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ دیکھیں گے اس کی کامیابی کے پیچھے کہ یہ کون سی چیز ہے جو آگے اس کو بڑھا رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں۔ آئیے ایک ولولہ انگیز، دھماکہ خیز، فکر انگیز، حیرت انگیز، نصیحت آمیز تقریر کروانے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد میرے مشفق کرم فرما مربی اتالیق جناب حضرت مولانا مفتی معراج الدین صاحب قاسمی مدرس مدرسہ تجوید القرآن خیروا، میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کے استقبال کے خطیب آ رہے ہیں، خطیب ذیشان آ رہے ہیں، ارے لے کے دل کے چین و قرار آ رہے ہیں، اور وقت کی نزاکت ہے المختصر، خطابت کے سپر اسٹار آ رہے ہیں۔ مائک پر حضرت بات اللہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلیہ، اما بعد۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو عداوت ہے۔ حضرات سامعین اعظام، موقر علماء اعظام، اسٹیج پر رونق افروز مقتدر شخصیات، ابھی ناظم جلسہ مولانا نعمت اللہ صاحب بہت ہی اچھی نظامت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اچھے اچھے نعت خواں یہاں پر تشریف فرما، سبوں نے اپنا جلوہ دکھایا، اور ساتھ ہی ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت مولانا صدر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت کا بیان ہونا ہے، میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ساتھی میں ہمارے چیئرمین صاحب جناب محب الحق صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ موضوع تو یہاں یہ اختیار کرنا تھا کہ یہ نسواں ادارہ ہے، بچیوں کا ادارہ ہے، یہاں پر اسی اعتبار سے باتیں پیش کرنی تھی، لیکن ساتھی میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین اعظام، یہ بچیوں کا تعلیمی ادارہ ہے، یہ ادارہ قابل قدر ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، ایک معاشرہ، ایک خاندان پڑھا۔ عورت کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے، تعلیم تو ایسے امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، مرد ہو یا عورت، بغیر تعلیم کے کوئی گزارا نہیں، اس لیے کہ اس امت محمدیہ کی پہچان علم سے ہے، اور آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث ہوئے اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو باوجود کہ دنیا میں کفر پھیلا ہوا تھا، بت پرستی عام تھی، شرک عام تھی، لیکن آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جو وحی ملی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم کی وحی تھی۔ علم پڑھو، علم پڑھاؤ، علم کی تبلیغ کرو، علم کا ماحول قائم کرو، علم کا معاشرہ قائم کرو، اس لیے کہ علم کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتا، رب کو نہیں پہچان سکتا۔ رب کو پہچاننا ہے، ذات کو پہچاننا ہے، عبادت کا طور طریقہ سیکھنا ہے، جو کچھ بھی کرو گے سب کے لیے علم درکار ہے۔
اور علم کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کا رول اتنا اہم ہے، ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ عورتوں کا کام صرف کھانا پکانا ہے، عورتوں کا کام صرف گھر بار کا کام سنبھالنا ہے۔ نہیں، بلکہ یوں کہتا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اگر اس کی کامیابی کا مدار دیکھیں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کس بنیاد پر اس کو کامیابی ملی، کوئی محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، مورخ ہو، بڑا سے بڑا سائنسداں ہو، یا ٹیکنالوجی کا ماہر ہو، عالم فاضل ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ دیکھیں گے اس کی کامیابی کے پیچھے کہ یہ کون سی چیز ہے جو آگے اس کو بڑھا رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کسی عورت کا کردار نظر آئے گا، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں۔ آئیے ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آئی، جبرائیل امین آئے، انسانی شکل میں آئے اور آ کر کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں بھی پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن 3 مرتبہ ایسا کہا اور جبرائیل امین نے اپنے سینہ سے بھیج کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جبرائیل امین کے کہنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور گھر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آج تو مجھے خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اطمینان رکھیں، یقین رکھیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے اس غریب کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کی بے کسی کو دور کرتے ہیں، کوئی بوجھ والا ہوتا ہے تو اس کی بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جن خوبیوں سے آپ کو نواز رکھا ہے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تباہی کے دہانے پہ نہیں لے جائے گا۔ یہ تسلی دینے والی جب ہم سب کے نبی گھبرائے ہوئے ہیں، بے چینی کے عالم میں ہیں، ایسے عالم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے کے لیے جو پیش ہوئی وہ بیوی کی شکل میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی جب بھی تاریخ میں موقع آیا ہے، آپ تاریخ میں دیکھیں گے علامہ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون جو بادشاہ وقت کی بیوی تھی، ان کی بہت سے رفاہی کام تھے، لیکن ان رفاہی کاموں میں سے ان کی دلچسپی قرآن کریم سے بھی تھی۔ قرآن کریم سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ 100 باندیوں کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہ ہے اس امت محمدیہ کے غلاموں کی تاریخ، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو جہاں قرآن کریم کا درس دیتے ہیں، قرآن کریم پڑھاتے ہیں، وہیں پر اپنی بچیوں کو محروم نہ رکھیں، ان کو ضرور علم دین پڑھائیں، قرآن اور سنت سے ان کی زندگی کو آراستہ اور پیراستہ کر کے، انہیں مزین کر کے اپنے معاشرہ کو بہتر کریں۔ معاشرہ کی بہتری بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، معاشرہ کی ترقی علم میں مضمر ہے، اس لیے معاشرہ کو آپ ترقی دینا چاہتے ہیں تو علم دینا پڑے گا، بچوں کو سب کو علم پڑھانا ہوگا۔ یہ جامعہ ام القریٰ بھی اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے قائم ہوا ہے کہ علاقے میں جو بچیاں ہیں انہیں دینی شعور پیدا ہو، ان کے عقائد کی حفاظت کی جائے، اور جو بے رحمی ہے، معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد ہے
اس کو ختم کیا جائے۔ گویا کہ جامعہ ام القریٰ کے بانی جناب حضرت قاری علی امام صاحب عرفانی دامت برکاتہم نے یہ عزم کے لے کر اٹھا اور کہا کہ ہم اس کے قائل نہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بلکہ ہوا کے رخ کو پھیرنے کی کوشش کی ہے اور ایک نئی سمت دی ہے۔ بچیوں میں علم دین کو اجاگر کرنے کا جذبہ ابھرا اور اس جامعہ ام القریٰ کو وجود بخشا۔ میں ہردیہ کے لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے اس جذبے کی قدر کریں اور اس ادارہ کو دین دنی رات چگنی ترقی دینے کے لیے مکمل طور پہ کوشاں ہوں اور سعیت پہم کریں اور ان اداروں کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ شاعر نے کہا انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔